السلام علیکم. ڈاکٹر انور میرا نام. ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کے حوالے سے آج 11واں لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم پرانا ٹاپک جو ہے وہی کنٹینیو کریں گے. کلچر اسی کی آگے کنٹینویشن ہے. کلچر اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ اس کی ایک ایک آسپیکٹ پہ بہت سارے لیکچر دیے جا سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو کافی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کچھ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں. تو آئیے آج کا کام شروع کرتے ہیں اور دیکھیں کہ کیا ہے کلچر بائی سوشل کلاس. اب سوشل کلاس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اکثر لوگ 3 کلاسز میں سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہائی کلاس ہے اور کوئی لوور کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، تو اس کو انہوں نے 3 حصوں میں اکثر اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہائی کلچر، کلچرل پیٹرنز آف دی ایلیٹ. پھر ایک پاپولر کلچر کی بات کی ہے، کلچرل پیٹرنز دیٹ آر وائڈ اسپریڈ. کلچر آف پاورٹی، کلچر پیٹرنز شیئرڈ بائی دا پور. دیکھیے کہ جب ہم سوشل کلاسز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے سوشل کلاس میں دیر آر گروپ آف پیپل، اور جہاں کہیں گروپ آف پیپل ہیں ان کا اپنا بیہیویئر پیٹرنس ہے. اگر ایک کلاس دوسری کلاس سے فرق ہے، اور جیسے کہ اس میں بتائی گئی بات کہ کوئی ہائی کلاس ہے اور کچھ لوگ مڈل کلاس میں اور کچھ لوگ لوور کلاس میں ہیں، تو آبویسلی اگر ان کو ہم نے لوگوں کو ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے تو کچھ تو بیسس ہوگا نا، چاہے وہ انکم ہے ان کا بیسس، یا ان کی ایجوکیشن ہے، یا ان کا آکیوپیشن ہے، یا ان کا مٹیریل پوزیشنز ہیں. کسی بیسس پہ ہم لوگوں کو مختلف کلاسز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اب جب یہ ڈویژن کی بات آ رہی ہے تو آبویسلی ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کا لائف سٹائل فرق ہوگا. لائف سٹائل فرق سے مراد یہی ہے کہ ان کے پیٹرنز آف بیہیویئر مختلف ہوں گے. اور جیسے کہ کلچر میں آپ نے پہلے دیکھا کہ اس کی کوئی مٹیریل آسپیکٹس ہیں، کچھ نان مٹیریل آسپیکٹس ہیں، تو آبویسلی ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کی مٹیریل پوزیشنز بھی فرق ہو سکیں گی اور ان کی نان مٹیریل آسپیکٹس آف کلچر جو ہیں وہ بھی فرق ہوں گی. تو یہاں پر ہم یہ تو نہیں کوئی انیموریٹ کر رہے کہ بھئی ان کے نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں کلچر کے اپر کلاس کے کیا ہیں، بٹ مثال ضرور دی جا سکتی ہے کہ اگر اپر کلاس کی بات کرتے ہیں تو obviously they are going to have more wealth, more income, maybe more material possessions. ان کا لیونگ سٹائل فرق ہے، ان کی تھنکنگ فرق ہو سکتی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ فرق ہو سکتے ہیں compared with any of the other 2 classes. اگر ہم پاپولر کلچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں جو کہ موسٹلی پیپل آر فالوئنگ. اب اس میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی آئیڈینٹیفائی کہ واٹ آر دا پاپولر پیٹرنز آف بیہیویئر. اب اس میں یو کین pick individual items and then you could look at that. For example, people might look at the popular dress کہ کس قسم کا ڈریس جو ہے is more popular, کس قسم کا میوزک is more popular, کس قسم کے occupations are more popular. So that is how we look into that. Otherwise, generally speaking, جو society ہے that is governed by the middle class kind of values. یہ ویلیوز جو ہیں ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی اسی مڈل کلاس ویلیوز کو ہی زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں.
لوور کلاس کی ایک اپنی ہی پیٹرن آف بیہیویئر ہے, ان کی اپنی ہی کلچر ہے. لوگوں نے اس کا نام کلچر آف پاورٹی بھی رکھ دیا. اب کلچر آف پاورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کلچر جو ہے ان کے پاس نہیں ہے, نہیں, کلچر تو ان کی ہے, بٹ دس از دیٹ پیٹرن آف بیہیویئر وچ از بینگ فالوڈ بائی دوز پیپل whom we classify as at the lowest bottom of the hierarchy of social classes. ان کے obviously پیٹرن آف بیہیویئر فرق ہوں گے. مثال کے طور پر ان کی ایجوکیشنل ایسپیریشنز فرق ہوں گی, ایجوکیشنل اٹینمنٹ آف دا پیپل فرق ہوگی. یہ وہ کلاس ہے جہاں کہا کہ ایجوکیشنل ایسپیریشنز فرق ہوں گی. پاکستان کی سوسائٹی میں بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے اس کلاس کے لوگ زیادہ تر ان کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب یہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے. نہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ گڈ نہ بیڈ, بٹ دس پیٹرن از دیئر that these people belonging to the lower class, they rather than sending the child to the educational institutions, they send the child to earn the income. اور اسی لحاظ سے شاید ہم یہ بھی سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس کلاس میں اگر فیملی میں زیادہ بچے ہیں تو مے بی دے آر مینس ٹو ارننگ مور انکم. اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی سی مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر چلڈرن میں ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے مینس ٹو ارننگ اے انکم, رادر سنس دے آر spending so much money on their education and the training and the reading up, the children might be more of consumers of income rather than producers of the income. تو وہاں پر ویلیوز فرق ہو جاتی ہیں. ویلیو بچوں کی ویلیو وہاں بھی ہے, اس میں بھی ہے, بٹ دے لک ایٹ فرام ڈفرینٹ پرسپیکٹوس. تو شادی کی جو ہے ایک پارٹ آف دی کلچر جو ہے لوور کلاس میں ینگر ایج میں ہوتی ہے, اس کے مقابلے اگر مڈل کلاس دیکھیں تو کمپیریٹیولی اس کی ایج ایٹ میرج از ہائر. اسی طرح سے وہاں موٹیویشن for achievement is different in the lower class compared with the middle class. تو یہ پیٹرنس ڈفرنٹ ہوں گے. ٹریننگ آف دا چلڈرن لوور کلاس میں may be more authoritarian pattern of training the children compared with the middle class. In middle class میں the parents try to encourage their children to be inquisitive, کہ وہ questions پوچھیں, انکوائری کریں, and that's more like means to the development of the potential کہ they are going to become something more democratic compared with the lower class. So that is how we find. اب یہ میں عام بات کر رہا ہوں on the average. That doesn't mean کہ every family who considers itself in the middle class وہ سارے یہی پیٹرنس فالو کر رہے ہیں. But certainly the culture of the class could vary with their income, with their occupation, with their educational achievements. So that is how we see that every group has a culture. اور اگر گروپ کو ہم سوشل کلاسز میں بانٹتے ہیں then their culture is there and their patterns of behavior, the style of living is there. ان کا religious orientation یا attachment could also be different. ان میں status of women can be different. ان میں ورکنگ ویمن کو آپ کو تناسب مختلف نظر آئے گا. ورکنگ ویمن تو لوور کلاس میں بھی ہوں گی, بٹ دے آر ان
most of the cases unskilled kind of jobs. اب وہ انکم کہاں جاتی ہے, کون کٹھی کرتا ہے, I think these variations come in. Authority جو ہے میل کی چل رہی ہے یا فیمیل کی چل رہی ہے یا دونوں کی جوائنٹ چل رہی ہے. I think these are the patterns which we might see that these are different. So let's move further. Subculture. Subculture کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو it is something like this: cluster of patterns that set apart some segments of society's population. Now, subculture جو ہے, it is different. There's a main culture of the society, and there is a subculture which is different than the main. It is not against the main culture, but it is simply different. For example, we might say here there is a youth of the society, and then the youth might have comparatively different pattern of behavior than, let's say, the adults, or let's say than the senior citizens. اسی طرح ان کا pattern of behavior could be different than the younger kind of children. تو سب کلچر کو ہم اگر دیکھیں تو it is part of the bigger culture. It is not against that culture. It is simply different. مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ a group of people, just like میں نے یوتھ کا لفظ بولا, اب یوتھ کے ساتھ اگر میں ایک اور لفظ لگا دوں اسٹوڈنٹ سب کلچر. اب اسٹوڈنٹس آر یگسٹرز in most of the cases. Now, do the students have a subculture? You are students. You can think of students as a group. تو کیا ان اسٹوڈنٹس کا کوئی پیٹرن آف بیہیویئر آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کر سکیں گے؟ آئی تھنک یو شوڈ تھنک آف what could be the patterns of behavior of the students. For example, we might look at their study patterns. How do they study? How much time do they provide to the studies? Do they really do the thorough studies, or they look for shortcuts to the whole thing? Adhocism پہ بات کر رہے ہیں, شارٹ کٹ ٹو نالج ڈھونڈ رہے ہیں, یا ان ڈیپتھ نالج کی بات کر رہے ہیں. تو واٹ آر دی پیٹرنس آف بیہیویئر؟ ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دی ایگزامینیشنز؟ فار ایگزامینیشن یہ ہاؤ ڈو دے پریپیئر فار دی ایگزامینیشنز؟ اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ انڈیویجولی کر رہے ہیں, کلیکٹیولی کر رہے ہیں, باقی سلیکٹیولی کر رہے ہیں؟ what do they do? Then look at the examination hall. In the examination hall, students are sitting. Now, there is a behavior pattern. Is there a culture over there? There is some kind of impression about the students, right or wrong, that they do some kind of cheating. Okay. Is cheating part of the culture of the students? This is another way of looking at the students' culture. اسی اسٹوڈنٹ کلچر کے حوالے سے you can look at the friendship patterns among the students, the communication level of the students, the language which they use when they address each other. Also part of that, the students کا جو relation ہے with the teachers, what kind of relations do they have? What kind of relations do they look for? Do they discuss these kind of relations, the teacher-student relations amongst themselves, and what do they look for? اب اسی میں اسٹوڈنٹس کی اگر بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا انٹریکشن پیٹرنس کہاں ہو سکتے ہیں. انہی اسٹوڈنٹس کو آگے اگر دیکھتے ہیں تو کہیں مے بی دے آر living with a family, or they are living in a rented place, in a hostel, or within the hostel, what are the students' patterns of behavior? So this is one example. Since this applies directly to the students, you may look into that. What is the student's culture? You are a student, and if we have the students who interact with each other, what could be the prominent patterns of behavior of the students?
اس میں ساری جتنی باتیں میں نے کی ہیں probably mostly cover the non-material aspects. How about the material aspects? What kind of possessions do they have? Do they want to buy the books? Do they buy the books? What kind of books? The latest? Or they depend more, ایک اسٹوڈنٹ کلچر آج کل اکثر چلی ہے, فوٹو کاپنگ آ گئی ہے. اوکے, they depend more on the photocopying of the things. یہ ہماری ایک مثال تھی. اس کے بعد بے حساب مثالیں آ سکتی ہیں. آپ جیسے میں نے اسٹوڈنٹ کلچر کی بات کی, آپ ٹیچر کلچر کی بات بھی کر سکتے ہیں. واٹ آر دی پیٹرنز آف بیہیویئر آف دا ٹیچرز. آپ پولیس کلچر کی بات کر سکتے ہیں. دیر آر some patterns of behavior of the police people. You can talk about the culture of the medical doctors. You can talk about the culture of the laborers. You can talk about the culture of the beggars. Even if we are talking about the prison community, we also come across certain cultural patterns in that community. They develop their own patterns of behavior. They develop their own language for addressing each other, language which they use for the officers who are working in that prison. They have all kinds of special codes which they apply to refer to different situations. So subculture is there, and it may be with respect to the age, occupation, and sometimes age and occupation might come together. So youth and then the students, I think these might overlap. So therefore subculture is something which is different from the main culture. It's not opposed to that, but people develop certain patterns of behavior within that particular group. Let's move further. We have a concept of multiculturalism. Now, multiculturalism simply means recognizing cultural diversity and promoting the equality of all cultural traditions. Now, that's maybe a policy on the part of a society or a country or a government to have a multicultural kind of society. It's considered to be as a healthy sign, a mosaic kind of society, different colors in the culture. There are some countries which might be either by force or by policy that they have these, and then they try to maintain those cultural diversities, and they would like to continue with those cultural diversities. میرے ذہن میں یہاں پر کینیڈا کی مثال آ رہی ہے. Now, Canadian society is a multicultural society. Mainly دو بڑے وہاں پہ groups ہیں. One are the Britishers, the other are the French people, and they have two broad different cultures. And as a policy of the government, it's a bilingual kind of official language. But at the same time, we also find that they try to encourage other ethnic groups to maintain their identity. We come across localities where people belonging to one culture are located. One good example could be in a big city like Toronto, we find an example of a Chinatown. We also find some business centers which are particularly associated with some ethnic groups. So multiculturalism means that as a part of the policy, the government would like to encourage having different cultures in the society. اس کو لوگ ایک ایسے سیلڈ بول کے ساتھ اس کی مثال دیتے ہیں کہ سیلڈ ہے جس میں کوئی ٹماٹرز بھی ہیں, جس میں کوئی مولیاں ہیں, کوئی گاجریں ہیں, کوئی کیوکمبرز بھی ہیں, اور بہت سارے آئٹم ہوں گے, لیکن ہیں تو وہ ایک کنٹینر میں ہی. بٹ دیز could be identified.
اس کے مقابلے میں دوسری بات جو کرتے ہیں وہ میلٹنگ پاٹ کی کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ گروپس کلچر کے آئے اور ان کو علیحدہ نہیں رہنے دیا، بلکہ وہ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر اس کلچر کو اڈاپٹ کر کے اسی میں وہ میلٹ ہونے کی پالیسی ہے. دا گورنمنٹ ڈز ناٹ انکریج دیٹ کائنڈ آف اپروچ. وہ کینیڈا کے نیبر امریکہ میں ہم دیکھیں گے کوئی ایک سائڈ میں ہم سیلڈ بال کی بات آ رہی ہے، دوسرے میں میلٹنگ پاٹ کی بات آ رہی ہے. ایک طرف انکریج کیا جا رہا ہے ملٹی کلچرل سوسائٹی کو، دوسری طرف انکریج کیا جا رہا ہے کہ دس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پالیسی not to have not to continue with the own culture, but try to adopt the patterns of behavior of the place where you have come and where probably you plan to live the rest of the life. تو اس طرح سے ملٹی کلچرل سوسائٹی جو ہے وہ انکریجمنٹ آف ڈائیورسٹی ان دا کلچر ہے. ایڈوکیسی بھی کہہ لیں یا انکریج، اٹس مور انکریجمنٹ رادر دین ایڈوکیسی. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. لیٹس موو فردر. کاؤنٹر کلچر، یہ سب کلچر کے مقابلے میں ایک جو نیگیٹو سائڈ میں آ رہی ہے اسے کاؤنٹر کلچر کا نام دیا جاتا ہے. اٹس آلسو اے سب کلچر بٹ اٹ از ان ایکٹیو اپوزیشن ٹو دی ڈومیننٹ کلچر. سب کلچر تو ہے لیکن اٹ از ڈفرنٹ، دیٹس وائی وی کال اٹ سب کلچر، بٹ اٹ از ان اپوزیشن. دے آر ناٹ فالوئنگ دی مین patterns of behavior of the society. One example could be the drug addicts, for example, کہ وہ سوسائٹی کے نارمس کو فالو کرنے کی بجائے they follow their own patterns of behavior and may not be in the mainstream of the society. کام بھی نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ڈرگ not only addiction کی بات کر رہے ہیں، they might be in a trade which is not permitted by the general norms of the society. تو could be saboteurs بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم تخریب کار کی بات کرتے ہیں. تو وہ تخریب کار ہیں، although I would say کہ تخریب کار might be a relative kind of concept, but this is how we look at how the society has defined it. کن کو اس سوسائٹی میں جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو وہ تخریب کار کہہ رہے ہیں یا سیبوٹیئرز کہہ رہے ہیں. اب سیبوٹیئرز ہیں، یہ تخریب کار ہیں، ان کے اپنے پیٹرنز آف بیہیویئر ہو سکتے ہیں. ہپیز is another kind of example who might be wearing a different kind of dress, leading a different kind of style, or hippies and drug addicts might overlap and coordinate with each other. So that is what is counterculture. Cultural change. This is the alteration of culture over time. اب چینج کی جب بات آتی ہے تو اس میں امپورٹنٹ آئٹم آیا ٹائم کا. چینج کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ٹائم کے حوالے سے دیکھیں گے. دو وقت ہیں، دو ٹائم 1 ہے، ٹائم 2 ہے. ان دونوں میں کسی چیز میں اگر فرق آ رہا ہے، کسی کسٹم میں فرق آیا ہے جو کہ ٹائم 1 میں کچھ اور تھا، ٹائم 2 میں کچھ اور ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس میں فرق آ گیا. جو فرق ہے اسے ہی ہم چینج کہتے ہیں. اب یہ چینج پازیٹیو سینس میں لی جا رہی ہے، نیگیٹو سینس میں لی جا رہی ہے، یہ سوسائٹی کی اپنی ڈیفینیشن ہے. سوسائٹی کے ممبرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ چینج از گوئنگ ٹورڈز اے پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ. سم پیپل مائٹ کنسیڈر اٹ از اے پازیٹیو، سم پیپل مائٹ کنسیڈر اٹ اے نیگیٹو. بٹ سرٹنلی جب ہم چینج کی بات کر رہے ہیں، دس از این آلٹریشن، اٹس اے ڈفرنس in the patterns of behavior of people over time. So we can compare any pattern of behavior. Let's compare the marriage system, let's say at the time of partition of India and now in the present century. We can look at the
the aspirations of the people at time 1 and at time 2. And if there is a difference between the two, we will say there is a change. No, there could be number of factors which could produce change. All elements of the culture may not change at the same rate. Some might change with a faster speed, others might change with a slow speed. Let's see what is further. This concept of cultural lag. جیسے کہ میں نے کہا کہ all elements may not change at the same rate, therefore we have come across a concept which is called cultural lag. تو اس کو سمجھنے کے لیے let's look at these things. The cultural elements change at different rates. 1, 2, the different rate of change in the two integrated elements of culture can result in one element lagging behind the other one. اور یہ کانسیپٹ جو ہے ولیم آگبرن نے دی. اور تیسری بات اس میں آ رہی ہے کہ دیٹ کائنڈ آف کلچرل چینج مائٹ کریٹ ڈیفیکلٹ سچویشن, اٹ مائٹ لیڈ ٹو ڈس آرگنائزیشن. کلچرل لیگ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ کانسیپٹ آگبرن نے دی, اور اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ سب پارٹس, آل دا پارٹس آف دا کلچر ڈو ناٹ چینج ایٹ دا سیم ریٹ. ایک تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کلچر از کنٹینیوسلی چینجنگ, اٹ از ناٹ اسٹیٹک. ریٹ آف چینج مائٹ بی slow in one area, rate of change might be fast in another area, but the change is continuously going on. Similarly, within the same culture, we also find that some elements change with the rapid speed, some other elements may not change with the same speed. لیکن اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں, آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, اگر وہ انٹر کنیکٹڈ ایلیمنٹس جو ہیں ان میں سے ایک ایلیمنٹ تیزی سے بدل رہا ہے, دوسرا جو ہے اتنی تیزی سے نہیں بدل رہا, تو وہ اس سے پیچھے رہ جائے گا. تو یہ جو گیپ ہوگا دونوں کے درمیان, اس کو آگبرن نے کلچرل لیگ کے حوالے سے بتایا ہے. اس کے لیے اس نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کی ہے, اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کا لیگ آتا ہے تو ان موسٹ آف دا کیسز دیٹ کریٹس سم کائنڈ آف ڈسرپشن ان دا سوسائٹی, دیٹ بیکمز اے پرابلم فار دا سوسائٹی. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بھائی لیٹس لک ایٹ دی آٹو موبائلس. آٹو موبائلس ہیں, اس میں گاڑیاں ہیں, اس میں رکشہ ہے, اس میں موٹر کار ہے, اس میں ٹرک ہے, اس میں ٹریکٹر ہے, بے حساب قسم کی آٹو موبائل ہماری سڑکوں پہ آئی ہے. اب لفظ میں نے بولا سڑکوں پر آئی ہے. آٹو موبائل اگر ہم نے چلانی ہے تو اس کے لیے ہمیں سڑک چاہیے. اب the rate of change in the automobiles and the rate of change in the quality of the roads, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی فرق آیا. دونوں ہی ایلیمنٹس جو آف دی کلچر جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. سڑکیں نہیں ہیں تو ہمیں آٹو موبائل کہاں چلائیں گے؟ آٹو موبائلس کے لیے ہمیں سڑک کا ہونا ضروری ہے. The number of automobiles has increased. The speed with which people are driving, I think that has increased. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سڑکوں کی کوالٹی جو ہے اس ریٹ سے امپروو نہیں ہو رہی. تو since there is a different rate of change between two elements of the culture, so we come across some kind of problem, some kind of disruption. اور وہ disruption جو ہے ہمیں نظر آتی ہے in the increase in the number of accidents, that's a disruption.
in the increase in the smooth flow of traffic, اس میں ڈسرپشن نظر آتی ہے, اس میں وائلیشن آف دی رولس کی بات نظر آتی ہے. سو دس از ہاؤ if there is a differential rate of change in the two integrated parts of the culture, it creates a lag, and because of that lag we find that there is a problem in the society, some disruption in the society. اسی طرح ایک اور اگر میں آپ کو مثال دوں تو اگر پاپولیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاپولیشن کی گروتھ میں دو چیزیں بہت اہم ہیں, اس میں برثs ہیں, ڈیتھس ہیں. تو برثs اور ڈیتھس, برتھ ریٹ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ, دیٹ ڈٹرمنس دی گروتھ آف پاپولیشن. مائگریشن کا ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن جب ہم نیچرل گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی دو ایلیمنٹ آتے ہیں نیچرل گروتھ میں, برتھ ریٹ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ. اب برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں جو چینج آئی ہے ہماری سوسائٹی میں, آپ دیکھیے کہ ڈیتھ ریٹ ہیز ڈکلائنڈ ایٹ دا فاسٹر ریٹ دین دی برتھ ریٹ. تو اگر ہم 20th سینچری کے بگننگ سے دیکھیں تو وہی فائنڈ کہ برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ جو ہیں وہ بیلنس پوزیشن میں نظر آتے ہیں, دونوں ہی ہائی ہیں. کہیں 40s میں ہمیں نظر آتے ہیں, 40, 44, 42, 45 اس رینج میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں. اب ود دا مینز آف ڈیولپمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو دی میڈیکل ٹیکنالوجی, health situation, the sanitation, control on natural calamities, control on, let's say, infectious kind of diseases, contagious diseases, we find that the death rate has changed quite rapidly. کہاں 40s میں تھا اور کہاں ہم سنگل فگر میں, سنگل ڈیجٹ میں ہمارا ڈیتھ ریٹ پہنچ گیا ہے. اس کے مقابلے میں برتھ ریٹ وہاں تو نہیں ہے, چینج ہوا, لیکن اس کا ریٹ آف چینج بہت سلو ہوا. تو ان دونوں میں گیپ آ گیا. اب اس گیپ کی وجہ سے وی فائنڈ وی ہیو اے سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن, جس کو ایکسپرٹس کبھی پاپولیشن ایکسپلوژن کا نام بھی دیتے ہیں. So that is how that differential rate of change in the two integrated parts of the culture has led to a lag between the two, and because of that lag there is a problem, and in this example that problem is usually referred to as a population problem. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو پرابلم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں, that's another issue which will be discussed at some other time. تو چلیے اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کلچرل لیگ کی. لیٹس موو فردر. Causes of change. Change could come from different sources, اور اس کے کازز میں کلچر کی کازز میں تین امپورٹنٹ فیکٹرز مینشن کیے جاتے ہیں. ان میں ایک انوینشن ہے. انوینشن کو اگر ڈیفائن کریں, دی پروسیس آف کریٹنگ نیو کلچرل ایلیمنٹس. دوسرا ڈسکوری ہے, فائنڈنگ سم تھنگ دیٹ آلریڈی ایگزسٹس. تیسرا ڈیفیوژن ہے, اینڈ ڈیفیوژن مین دی اسپریڈ آف کلچرل ٹریٹس فرام ون سوسائٹی ٹو اندر سوسائٹی. There are three elements of three causes of change. Invention is more like combination of the existing elements of culture into something new. Or interestingly, modern man is a better inventor. Let me use the word. He is capable of making more inventions compared with the man who was in the olden times, and the reason being that the cultural heritage at his disposal is so rich that he can make any combination of the elements, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ he is in a better position to make more inventions compared with the person in, let's say,
1,000 years back. So any invention, any new thing which we are introducing in the society, obviously that can create a change in its culture and change in the patterns of the behavior of the people. Information technology might be one example, automobile might be another example, and these things have really revolutionized the lives of the people. اس کے ساتھ دوسرا آئٹم ہے ڈسکوری کا. ڈسکوری از something like something is already in existence, but perhaps we don't know. Example could be the power of, let's say, water, power in the wind. It's already there, but that power was harnessed at a later stage. انوینشن اور ڈسکوری کو اگر اکٹھا کریں تو تیسرا ایک لفظ لوگ یوز کرتے ہیں جسے وہ انوویشن بھی کہتے ہیں. سو انوویشن کورس بوتھ ڈسکوریز ایز ویل ایز انوینشنس, اینڈ وین وی انٹروڈیوس دیٹ obviously we expect the culture changes. اور تیسرا جو آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ فنکشن ایلیمنٹ آف اور کاز آف چینج ہے وہ ڈیفیوژن ہے. ڈیفیوژن جیسے کہ بتایا گیا اس اے ٹرانسفرنس آف کلچرل ٹریٹس فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا, فرام ون پیپل ٹو اندر پیپل. اور ماڈرن زمانے میں جیسے میں نے کہا اس کا رول زیادہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس مینز ٹرانسفر کرنے کے لیے کلچرل ٹریٹ کے لیے بہت ایفیشینٹ ہو گئے. پچھلے زمانے میں اگر بات کریں تو یہ ڈیفیوژن کے لیے فزیکل کانٹیکٹ شاید ضروری سمجھا جاتا تھا. جب تک فزیکلی کانٹیکٹ نہیں کریں گے ایک گروپ دوسرے کے ساتھ تو وہ دوسرے جگہ سے وہ بورو کیا کرے گا, ادروائز تو مشکل ہے کہ ان کے پیٹرنز آف بیہیویئر کیا ہے. تو فزیکل کانٹیکٹ سے ہی ہم کلچرل ٹریٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے تھے, وہ چاہے یہ جو ٹریولرز ہیں ان کی وساطت سے ہو رہے ہیں, ٹریڈرز ہیں ان کی وساطت سے ہو رہے ہیں, یا کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی نے ایک گروپ نے کسی اور پہ حملہ کر دیا, انویڈ کر دیا تو ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں اس قسم کا فزیکل انویژن تو شاید ہم نہیں کہتے, البتہ یہ کلچرل انویژن ضرور ہم کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از تھرو دی ماس میڈیا آف کمیونیکیشن. اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ مینس فار دی ٹرانسفرنس آف cultural traits from one group of people to another group of people. We have another concept called ethnocentrism. Now, ethnocentrism means the practice of judging another culture by the standard of one's own culture. And when we are making that judgment, we are considering one's own culture as superior. Ethnocentrism, ethnic maybe is talking about a group who has a certain kind of culture. So the people who belong to that, they are culture centered. So they are the people who consider that their culture is superior to any other cultures. Their patterns of behavior are superior than the patterns of behavior of other cultures. So whenever they are making evaluation of the patterns of behavior of other people, they would evaluate that, they would make judgments about others by using their local standards. They would say something is good or bad by using their own standards. Maybe آپ کہتے ہیں کہ لیٹس سے ایک سوسائٹی میں لوگ جو ہیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, دوسری سوسائٹی میں فورک اینڈ نائف سے کھاتے ہیں. اب فورک اینڈ نائف سے کھانے والے جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے کھانا کھا رہے ہیں یا اپنے لحاظ سے کھا رہے ہیں. Now, who considers its culture, its pattern superior? Maybe those who are eating with fork and knives, they might be considering those who are eating with
with their own hands as something less civilized, less developed kind of people. So standard is of those people who are using these fork and knives. ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں لے کر بھی کھانا کھاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نمبر آف پیپل سٹنگ اراؤنڈ اے کنٹینر اینڈ یوزنگ جسٹ ون کنٹینر، ون بگ پلیٹ، ون بگ ڈش، جس کے اندر وہ سارے کھانا کھا رہے ہیں. تو ایتھنوسینٹرزم از considering one's culture as superior to others and using one's own standards for making judgments about other people who are having different cultures. So that is what is ethnocentrism. اس کے مقابلے میں دوسری کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں xenocentrism. Now xenocentrism is that concept where we find that the people consider others' culture as superior than their own. If we consider others, if a particular people, a particular society considers others people's culture as superior, then they would like to adopt their patterns of behavior. اور یہ بڑی ایک اہم سی مثال ہمارے اپنے ملک میں ہی ہے کہ we usually consider that the culture of the developed societies is superior than ours, therefore we adopt their patterns of behavior. When I say culture, I mean both material and non-material aspects of the culture. So they adopt their patterns of behavior as well as we adopt their technology as well. So that is xenocentrism, where we don't have any emotional attachment with our culture. If people think that the technology at another place is superior, so they would like to adopt that. So xenocentrism and ethnocentrism might be opposing each other. So in one, it's centered on the local culture, and xenocentrism is focusing on the culture which is outside. Then we have a concept called cultural relativism. Cultural relativism is the practice of judging a culture by its own standards. اس کی میں نے تھوڑی سی بات پہلے بھی کی کہ ایک پیٹرن آف بیہیویئر جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں چل رہا ہے، تو وہ چل شاید اس لیے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، دے تھنک کہ وہ ان کی نیڈس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، وہ اس سوسائٹی میں فنکشنل ہے اور دیٹ سروز دیئر ریکوائرمنٹس. اٹس اے ورکنگ کائنڈ آف تھنگ، دیئر فور دے آر فالوئنگ اٹ. اف دے تھاٹ دیٹ element of culture is not working, then they would have changed. So that is how that is functioning. Now اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی this is good or bad, then چونکہ وہاں پر چل رہا ہے then people must be thinking it is good. تو اگر ہم نے کسی کلچر کو let's say کسی کلچر کے بارے میں ججمنٹ دینی ہے، تو وہ ججمنٹ اس کلچر کے لوکل ویلیوز کو سامنے رکھ کر ہم اس کے بارے میں ججمنٹ دیں گے. سو اٹ از ریلیٹو ٹو دی پرٹیکولر کلچر. ویدر اٹ از گڈ، اف اٹ از گڈ ڈپینڈز اپان ہاؤ پیپل ٹیک دیٹ پرٹیکولر ایلیمنٹ in that society. If they consider it is good for their lifestyle, then we have no right to say, hey, it is bad for them. So that's the ideal or theoretical kind of framework within which we talk about cultural relativism. یہ اور بات ہے کہ کسی اسٹیج پر آ کر ہم سمجھیں یا آرگیومنٹ یا لاجک کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ پیٹرن آف بیہیویئر may not be a healthy kind of pattern of behavior. This is quite a debatable kind of issue, but certainly why should we disrupt the
style of life of the people if they think that is functional. But then in the modern times, I think there are other kind of factors as well where we try to question these kind of situations. Even the local people start questioning a particular custom of the society. میرے ذہن میں اس وقت آنر کلنگ کی بات آ رہی ہے. پیپل آر کویسچننگ اٹ. اسی طرح کا بات کرتے ہیں مے بی ایجوکیشن آف دی ویمن آ رہی ہے, جو کہ ٹریڈیشنلی اٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹائل, بٹ لیٹر آن وی آر چینجنگ اٹ. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی cultural relativism. But theoretically it means that a particular element should be evaluated, judged by using the local standards for that. It is good or bad within the framework of that particular culture in which that pattern is in operation. آگے چلیں. Global culture. Now we are moving in a kind of society where I think there is so much of interaction with across the borders. It becomes very difficult to find out کہ ہماری کلچر کے original elements کیا ہیں. So in this perspective we are globally connected, and those connections are through global economy, global communication and global migration. Now it's very interesting to know or find out کہ ہماری جو بھی کلچر ہے, لفظ میں نے بولا ہماری جو بھی کلچر ہے وہ کس حد تک ہماری ہے, اس میں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں یا ہم نے کریٹ کیے ہیں. رچ سے رچ کلچر کی بھی اگر بات کریں تو اٹ اپیئرس کہ وہ کلچرز جو ہیں اٹ از بیسڈ آن سو مینی ایلیمنٹس وچ آر بوروڈ فرام آؤٹ سائڈ. امیریکن کلچر کو ہم اگر کہتے ہیں کہ دس از اے ہائیلی ڈیولپڈ کائنڈ آف کلچر, تو اس کے اگر ایک چھوٹی سی بات کو لیں تو اس میں اتنی انوینشنز ہیں, اتنے ایلیمنٹس ہیں, probably all those have been done outside. وہ ایک شخص ہے کہ جو کہ رات کو پجامہ پہنتا ہے. پجامہ کا لفظ اٹ سیلف may not be part of the English language, and that dress may not be the invention of the Americans. مکیشن پہنتا ہے, that's not the invention of those people. وہ جس پجامے کی بات کی ہے اس میں اگر کاٹن کی بات کر رہے ہیں تو کاٹن پتہ نہیں کہاں پر شروع کی گئی. شیشہ لگا ہوا ہے ونڈو میں تو وہ پتہ نہیں ناٹ انوینٹڈ بائی دی امیریکنس. اس کے بعد اگر حساب کتاب کی بات کرتے ہیں تو اگین دیٹ واز انوینٹڈ بائی somebody else. تو بہت ساری چیزیں ہماری کلچر میں جو ہے دیز آر borrowed through the process of diffusion of cultural elements. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ہماری کلچر جو ہے اٹس اے مکسچر آف ایلیمنٹس وچ وی borrowed فرام ڈفرنٹ پلیسز. So as part of this globalization we are actually moving towards global culture. اور اس گلوبل کلچر میں جو بہت امپورٹنٹ رول آ رہا ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. اور اب تو کمیونیکیشن از سو فاسٹ اینڈ سو کوئک کہ انٹرنیٹ پہ تو ہم وی ڈسیمینیٹ اینی آئیڈیاز اور اینی انفارمیشن, اور اسی طرح ہم چیزیں باہر سے انٹرنیٹ سے ہی ہم منگوا بھی رہے ہیں. اور کمیونیکیشن کے ساتھ اگلی جو بات آئی ہے ماڈرن سوسائٹی میں دیٹس گلوبل کائنڈ آف ٹریول. دا ٹریول جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے that the people migrate from one place to another place, people visit from one place to another place, the business community visits from one place to another place, and with that
they transfer the culture of one area to another area. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل کلچر ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. Is it good or bad? I'm not giving any value judgment in that, but this is the reality which we have to really face. Globalization کا element جو ہے it's fast coming and we are picking it up. Our youth are picking it up, and our youth are well connected through the internet, I think all over the world. Or travel again has been facilitated. So that is how we see that there is a global culture emerging in the society. تو آگے چلیں تو دیکھیں کہ does culture really give us the freedom, or is it producing lots of constraints? So if we look at that, it could be looked at from both the angles, culture and human freedom. Culture as constraint, we are prisoners of culture. اور دوسری بات ہے culture as freedom, it gives the opportunity to make and remake the world. So when a child is born, I think what we find is that the culture is already there, as a blueprint is already there. Now that is transmitted to the new generation. Now, does it provide restrictions to this youngster, or does it provide freedom? I think we look at both the angles, and in many cases the child might be trying to behave in a certain way, but culture might be putting restrictions. And similarly, there is a boundary which is laid down by the culture, and within that boundary, that individual is free to make his own movements. تو آج کی اگر بات دیکھیں تو ہم نے کلچر کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس دیکھے, اس کے کمپوننٹس دیکھے, اینڈ I think it is such an important kind of concept that if we have to understand a particular society, we have to really understand their culture. تو آپ کے لیے یہی ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یو مے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی کلچر آف دی اسٹوڈنٹس, اینڈ فرام دیٹ آن if we are talking about Pakistani society, what is the culture of the Pakistani society? What are some of the values in the Pakistani society? These may not be applicable for the total society. These might be from different pockets, but then there are really general values of the society. So we have to really understand the culture of the society. Only then, perhaps if we have to introduce any innovations, we could do it assuming whether those innovations are acceptable in consonance with the existing patterns of behavior of the people. تو آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلا ٹاپک اگلی دفعہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.